بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو خون کی کمی ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی بنا کر کھایا کریں۔ سر درد کا پرابلم ہو تو پالک کھانے سے آپ کا سر درد بڑھ جائے گا۔ بکری کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ محنت والا کام شروع کرنے سے قبل زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ چاولوں کو ابال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا۔ ابلے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جائے گا۔ جن احباب کا معدہ خراب رہتا ہے وہ افراد انگور کا استعمال زیادہ کرو۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھا لیا کریں۔ اگر پیشاب کے رک رک کے آنے کی پرابلم ہو تو گنڈیریاں چوس لیا کریں۔ لسی پینے والے کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی بشرط یہ کہ لسی پکی ہو، مکھن نکال کر استعمال کی جائے۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کرو، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ اگر بچوں اور جوانوں کو شہد اور ملائی کو مکس کر کے استعمال کروایا جائے تو یہ جسمانی قوت اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہیں۔ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لو، لیکوریا کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر میں جوئیں اور خشکی وغیرہ سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کا استعمال فالج میں مفید رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے چاہے 100 سال عمر ہو جائے۔ فروٹ انسانی صحت کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ بد ہضمی بھوک کی کمی ہو جائے تو آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح و شام پانی کے ساتھ کھا لو۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں سبزی کا سالن کھانے سے آپ ذہنی پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ زیادہ دھنیے کا استعمال کرنے سے آپ کی قوت باہ میں کمی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کر پی لیا جائے تو دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ پیشاب زیادہ آنے لگے تو ہریڑ کا مربع استعمال کرو۔ جو انسان آنکھوں میں سرما ڈال کر سوئے اس کی بینائی ہمیشہ کے لیے تیز رہتی ہے۔ پیلے رنگ کا پخانہ آ جائے تو بدن میں پانی کی کمی کی علامت ہے۔ تھوک گاڑھا آ جائے تو یہ تمہارے اندر طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ فوراً پھل وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دو۔ رات کو دانت صاف کر کے سونے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، نہ ہی دانت کمزور ہوتے ہیں۔ رات کے وقت نیم گرم پانی سے نہانے سے گرمی دانے نہیں نکلتے، نہ خارش ہوتی ہے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہو گے۔ اگر بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگائیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ دلیا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ہڈیاں مضبوط کرنی ہیں
تو بھیڑ کی چربی پکا کر کھاؤ۔ ایک ریسرچ کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ سونف کے پانی کا استعمال آپ کو کینسر سمیت بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سونف کا پانی تیار کرنے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 لیٹر پانی لینا ہے اور اسے بوائل کر لینا ہے۔ پانی ابلنے لگ جائے تو آپ نے اس میں 1 کھانے کا چمچ بھر کے سونف ڈال دینی ہے اور آگ کو فوری طور پر آپ نے بند کر دینا ہے۔ سونف ڈالنے کے بعد آپ نے پانی کو ہرگز نہیں ابالنا۔ اب آپ نے اسے ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب یہ پانی بالکل روم ٹمپریچر پر آ جائے تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ابلتے ہوئے پانی میں سونف کو ڈالنے کے بعد آپ نے آگ کو فوری طور پر بند کر دینا ہے۔ سونف ڈالنے کے بعد پانی کو بالکل بھی نہیں پکانا، کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو نہ صرف سونف میں موجود تمام فوائد ختم ہو جائیں گے بلکہ الٹا آپ کو نقصان پہنچے گا۔ سونف کے بے پناہ فوائد ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں سونف ضرور رکھنی چاہیے۔ اگر سینے میں بلغم یا ریشہ ہو تو آپ انگور استعمال کرو۔ انگور کھانے کے کچھ دیر بعد بلغم خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمزوری چند مہینوں میں ختم ہو جائے تو گرمیوں کے موسم میں گنے کا رس روزانہ پیا کرو۔ نمک پانی میں ملا کر نہانے سے جسم کے غیر ضروری دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمک ملے پانی کے ساتھ نہانے سے جسم سے جراثیم دور ہوتے ہیں اور خارش بھی دور ہوتی ہے۔ سونے چاندی کے ٹکڑوں کی بجائے صحت ہی اصلی دولت ہے۔ سانس کی تنگی ہو یا سانس کا پھولنا، پانی میں چند دانے کلونجی ڈال کر نہار منہ پینے سے سانس نہیں چڑھے گا۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور ایک بہت مفید غذا ہے۔ لیموں کا بیج ثابت نگل لینے سے اپینڈکس کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو تو روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں، اس سے آپ کی آنکھوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ 3 سبز الائچی اور 1 چٹکی پسی ہوئی دار چینی اگر گائے کے دودھ کے ساتھ کھا لیں تو اس سے کند ذہنی سے نجات ملتی ہے۔ اناب کے 9 دانے لے کر 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور پانی گرم ہونا چاہیے۔ صبح اٹھ کر اس پانی کو ملتانی مٹی میں ملا دیں اور منہ پر لگائیں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہمیشہ تندرست اور توانا رہے تو چکنائی والی غذائیں کھانے سے پرہیز کریں۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ زیادہ ٹھنڈا پانی مت استعمال کیا کریں۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کڑی پتے کا رس شہد میں ملا کر پینے سے متلی کی کیفیت دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیٹ کے امراض سے نجات میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صبح و شام 3 چمچ خالص شہد پانی میں گھول کر پئیں، بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے سر کی جلد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور بالوں کی جڑوں کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو بالوں میں تازہ دودھ لگایا کریں، اس سے بالوں کو قوت ملتی ہے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ آلو بخارا کھانے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوزش کا پرابلم ہو سکتا ہے۔